اسمبلی کا پہلا اجلاس، اوپوننٹ سب سے بڑی پارٹی 5 سال اب کس طرح اسمبلی کو چلائیں گے؟ پاکستان تحریک انصاف وہ آپ کو سکون سے نہیں بیٹھنے دیں گے۔ کے میں وہ تگڑے ہیں، وہ وہاں پہ آپ کو مسل سکھائیں گے، اوت لینے کے لیے آ رہے ہیں، وہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر چھپ کر آ رہے ہیں۔ میاں اسلم اقبال جامع ڈوگر صاحب نے کنفرم کیا ہے کہ ان کو بھی اٹھا لیا گیا ہے۔ عمران ریاض شہزادی مریم نواز کو وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے آج مجھے ہتھکڑیاں بنا دی۔ جی السلام علیکم، میں ہوں عادل نظامی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ ناظرین، آج کے ولاگ میں حکومت سازی پنجاب میں آج اسمبلی کا اجلاس ہوا، اس پر بات کر لیں گے۔ دوسرا، ایک بار پھر سے جو جرنلسٹ کمیونٹی ہے اس کے لیے مشکلات آ رہی ہیں۔ عمران ریاض ان کو گرفتار کیا گیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اسد طور صاحب ان کو صبح میرے خیال سے 10-11 بجے سے بلایا گیا تھا جو ایف آئی اے یہاں پہ آفس ہے اسلام آباد میں، اور اب اس ٹائم تقریباً رات کے 8 بج رہے ہیں اور ابھی تک ان کو باہر آنے کی اجازت نہیں ملی۔ ذرا اس پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے جی، آج جو پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہوا ہے، 215 مسلم لیگ نون اور 98 سنی اتحاد کونسل کے اراکین نے حلف اٹھایا ہے۔ اب آج ہمیں پنجاب اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف نظر نہیں آئی، آج ہمیں وہاں پہ سنی اتحاد کونسل، تمام ٹی وی چینلز اسمبلی اجلاس کے دوران اب جو پاکستان تحریک انصاف ایک پاپولر پارٹی بلہ چھنا گیا، اس کے بعد اب پارٹی کا نام بھی ختم ہو گیا ہے اور جناب سنی اتحاد کونسل کے نام سے آج پکارا جاتا رہا، سنا جاتا رہا، لکھا جاتا رہا، اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے کہنے کے ایک جو ان کا ورکر ہے، جو ان کا ووٹر ہے، اس کے لیے شاید آج اتنا وہ بیٹھ کے تھوڑا سا اندر سے غم زدہ بھی ہوگا، سوچتا ہوا کہ کیا ہوا ہمارے ساتھ، نہیں ہونا چاہیے تھا، پہلے بلہ گیا اور بھی پارٹی کا نشان جو ہے، نام جو ہے وہ بھی چھین لیا گیا ہے۔ دوسرا، آج پنجاب اسمبلی کا پہلا اجلاس ہوا ہے، لیکن جو باہر ایک تماشا لگا رہا پاکستان تحریک انصاف، میں تو پاکستان تحریک انصاف ہی کہوں گا، سنی اتحاد کونسل نہیں کہوں گا، پاکستان تحریک انصاف کے جو اراکین آتے رہے، دیکھیں عوامی نمائندے ہیں، الیکٹڈ نمائندے ہیں، آج اوت لینے کے لیے آ رہے ہیں۔ امتیاز صاحب ایک ہیں، وہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر چھپ کر آ رہے ہیں۔ جامع ڈوگر صاحب نے وہاں پہ بات کی اور بتایا کہ جی میاں اسلم اقبال جو کہ پاکستان تحریک انصاف / سنی اتحاد کونسل کے وزارت اعلیٰ کے امیدوار ہیں، ان کو جس طرح سے کے پی سے گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی، بلکہ بعد جامع ڈوگر صاحب نے کنفرم کیا ہے کہ جو ان کو بھی اٹھا لیا گیا ہے یا مبینہ طور پر اغوا کر لیا گیا ہے۔ کون اٹھا کے لے گیا، اب یہ معاملہ دیکھنے کے قابل ہے۔ اور ابھی آپ اسمبلی کا پہلا اجلاس اور اس میں آپ کی اوپوننٹ سب سے بڑی پارٹی، سب سے پاپولر پارٹی، اس کے امیدوار کو جو وزارت اعلیٰ کا امیدوار ہے مریم نواز کے مقابلے پہ، اگر آپ اس کو اٹھا لیں گے اسمبلی کے باہر سے ہی، اور جو اراکین وہاں پہ آ رہے ہیں وہ ڈر کے اور خوف کے مارے جس طرح وہ پہنچ رہے ہیں، تو یہ 5 سال اب کس طرح اسمبلی کو چلائیں گے؟ یہ ایوان 5 سال کیسے پرفارم کرے گا؟ مریم نواز جو سی ایم پنجاب بننے جا رہی ہیں، پہلی خاتون وزیر اعلیٰ ہوں گی، تو کیا یہ مائنڈ ایکسیپٹ کرتا ہے کہ وہ ڈلیور کر پائیں گی؟ اور پہلی بار اور خاتون وزیر اعلیٰ بن رہی ہے، سیاست کا ان کا جو پارلیمانی سیاست ہے اس کا ان کا آغاز ہو رہا ہے، اور ایک تگڑی اسٹرانگ اپوزیشن ہے پاکستان تحریک انصاف، اسٹریٹ پاور بھی ہے، اور ان کے بڑے ایکٹیو لوگ پارلیمان میں پہنچے ہیں، وہ آپ کو سکون سے نہیں بیٹھنے دیں گے، آپ کو نہیں چلنے دیں گے اگر آپ نے یہی سب کچھ کیا۔ ابھی تو چلے باہر اسٹیٹ کی مشینری جو ہے وہ استعمال ہو رہی ہے، انٹرم سیٹ اپ باہر بیٹھا ہے، آپ پہ کوئی بات نہیں کر رہا، اس طرح سے ملبہ آپ پہ نہیں گر رہا، انٹرم گورنمنٹ پہ گر رہا ہے، یا پھر ادارے جو یہ ساری کارروائیاں کر رہے ہیں ان کے اوپر لوگ بات کر رہے ہیں۔ لیکن جیسے ہی آپ نے سی ایم کا اوتھ لینا ہے 2 دن بعد 3 دن بعد، اس کے بعد تو آپ رسپانسیبل ہوں گے، جی فیس آپ ہوں گے، سی ایم آپ ہوں گی، اٹھا کے کوئی اور لے گیا، عدالت نے آپ کو بلانا ہے کیونکہ صوبے کی چیف ایگزیکٹو آپ ہوں گی، اور جو اراکین ان کے اسمبلی میں ہوں گے تو وہ کس طرح کی نعرے بازی ہوگی، جس طرح آج وہاں پہ نعرے لگے پاکستان تحریک انصاف کے اراکین نے جو نعرے لگائے، جو مہمانوں کی گیلریز میں لوگ کھڑے ہوئے تھے، دونوں جماعتوں کے دونوں سائڈ سے لوگ تھے، جس طرح انہوں نے نعرے بازی کی، ایک تلخی دیکھنے کو ملی پہلے اجلاس میں، جب آپ بسم اللہ پڑھ رہے ہیں آگے 5 سال آگے چلانے کے لیے اوتھ لے رہے ہیں، پہلا اجلاس اس طرح ہے، تو آگے کیا ہوگا جی؟ یہ بڑا انٹرسٹنگ صورتحال بننے جا رہی ہے۔ دوسرا، آئی جی کو احکامات ملے ہیں، جناب جو کے پی کے آئی جی ہے سندھ، جو کے پی ہائی کورٹ ہے، اس نے کہا جی میاں اسلم اقبال کو ہم نے راہداری ضمانت دی ہوئی ہے تو کسی صورت گرفتار نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا جی اپنے پنجاب کے ہم منصب کو بتائیں، ہوم سیکرٹری پنجاب کو بتائیں، اور اگر کسی نے ان کو گرفتار کیا تو آپ کارروائی کریں۔ اب چلیں وہ پتہ نہیں اس کی حدود سے نکل آئے تھے، کے پی کی حدود سے نکل آئے تھے، جامع ڈوگر صاحب نے کہا کہ جو ان کو اب غائب کر دیا گیا ہے یا گرفتار کر لیا گیا ہے یا اٹھا لیا گیا ہے، تو اب یہ دیکھنے کے مطلب لائق ہے صورتحال کہ اس کو اب دونوں صوبے کس طرح ایکٹ کرتے ہیں، کیونکہ مشینری تو اب ان کے پاس بھی کے پی کے میں موجود ہے،
اب کیا پنجاب کا جو سی ایم ہے کبھی کسی بھی کام کے لیے ویسے کے پی کے جا سکے گا؟ یا مرکز میں جو پرائم منسٹر بننے جا رہے ہیں شہباز شریف صاحب، کیا یہ خیبر پختونخوا جا سکیں گے؟ کیا خیبر پختونخوا کا چیف منسٹر ان کو ریسیو کرنے وہاں آئے گا؟ یا جو یہ وفاق کا نمائندہ گورنر کے طور پہ وہاں پہ لگائیں گے کے پی کے میں، تو جو ایک رفٹ ہے، جو ٹسل ہے، جو ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے کوئی 2-2.5 سال، بلکہ 2017-18 سے چل رہی ہے، پی ٹی آئی اقتدار میں تھی اس ٹائم سے معاملہ سٹارٹ ہوئے، تو یہ ختم ہوتے نظر نہیں آ رہے. کوئی بات کر رہا ہے آئی ایم ایف کو لیٹر لکھنے کی، کوئی بات کر رہا ہے جناب کے لیٹر لکھیں گے تو ہم ان ہاؤس یہ کر دیں گے، پاکستان میں ایسے کر دیں گے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں تو ڈی اسٹیبلائز کر رہی ہیں پاکستان کو، سسٹم تو مزید خراب ہو رہا ہے، اور عام عوام جو ہے، عام آدمی جو ہے، اس کی زندگی میں تو کہیں سہل یا کہیں ہمیں آسانیاں نظر نہیں آ رہی. آپ کا پراپرٹی سیکٹر بالکل ختم ہو کے رہ گیا ہے. یہ پچھلے 2-2.5 سال میں لوگوں نے سارا انویسٹر نے پیسہ اپنا نکال لیا، اسلام آباد میں، لاہور میں، ملتان میں، ڈی ایچ ایس تباہ ہو کے رہ گئے. لوگوں نے جو 1.40 کروڑ روپے کے پلاٹ لیے تھے وہ 60-70 لاکھ کا کوئی لینے کو تیار نہیں ہے. یہ وہی افغانستان والی صورتحال مجھے نظر آ رہی ہے کہ طالبان کے آنے سے پہلے جو پراپرٹی 3 کروڑ کی تھی اور اب وہ کوئی 30 لاکھ کی بھی لینے کو تیار نہیں ہے. تو آپ ادھر بھی وہی حالات پیدا کر رہے ہیں پاکستان میں بھی. تو جو ایک لوگ امید لگائے بیٹھے ہوئے تھے، جو انڈسٹری تھی اس نے گرو کرنا تھا کہ غیر ملکی سرمایہ کاری آنی تھی، لیکن آپ کے لوکل معاملات ہی نہیں ٹھیک ہو پا رہے. ایک صوبے کا پہلا اجلاس ہی اتنا زیادہ متنازع ہو گیا، اور کیسے چلے گی پارلیمان صوبے کی، اور کیسے وفاق کی پارلیمان چلے گی؟ اب جس طرح اب آئندہ چند روز میں ادھر قومی اسمبلی کا اجلاس ہوگا، وہاں بھی پاکستان تحریک انصاف بڑی پاور ہے، آپ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. کتنا اٹھا لیں گے بھائی ان کو؟ اور اگر آپ اوپوننٹ پارٹی کے سی ایم کے کینڈیڈیٹ کو اٹھا کے لے گئے ہیں اور ون پوزیشن میں ہے، فگر دیکھ لیں جی، 215 98 کتنا ڈفرینس ہے. اور بھائی اب آنے تھے یار، الیکٹ ہو گئے ہیں وہ لوگ، اب آپ نے ان کے اوپر کانفیڈنس کیا ہے، آپ جیت رہی ہیں، مریم نواز سی ایم بن رہی ہے، آپ بننے تھے جی ان کو. آپ نے ریزرو جو کوٹا تھا وہ بھی کھا گئے، آپ نے ان کو خواتین کی سیٹیں بھی نہیں دی، منارٹیز کی سیٹیں بھی نہیں دی، پارٹی کا بلے کا نشان چھینا. اب تو اسمبلی میں پارٹی کا نشان بھی چھین لیا، پارٹی کا نام بھی چھین لیا جناب، سنی اتحاد کونسل. نیشنل اسمبلی میں بھی اس دن ہوگا مسلم لیگ نون پلس پاکستان پیپلز پارٹی پلس سنی اتحاد کونسل، مطلب پاکستان تحریک انصاف نہیں ہے. تو اور کتنا آپ ان کے ساتھ یہ معاملات کریں گے؟ پاپولر پارٹی ہے اور یہ سسٹم چلے گا تو نہیں. ابھی ایک صوبے سے آپ کو ڈرامہ نظر آیا ہے، یہ اب آپ کے وفاق میں پہنچے گا، یہاں بھی یہ سب کچھ ہوگا. کے پی کے میں وہ تگڑے ہیں، وہ وہاں پہ آپ کو مسل سکھائیں گے. یہ تماشا جو کا تو چلتا رہے گا. کہیں نہ کہیں بیٹھ کے سیٹلمنٹ کی ضرورت ہے. یہ ایسے چلنے والی چیزیں نہیں ہیں. ایک ٹیبل پہ آپ کو بیٹھنا پڑے گا، اس میں ادارے بھی شامل ہیں، اس میں سیاستدان بھی شامل ہیں. یہ معاملات ایسے چلنے والے نہیں ہیں، بہت مشکل ہو جائے گا معاملہ. دوسرا جناب، جرنلسٹ کمیونٹی جو ہے مشکلات کا شکار ہے. آئے روز ہم دیکھ رہے ہیں کہ طرح طرح کی پابندیاں ہیں، طرح طرح کے مسائل ہیں. ابھی جو یہ 2 نام عمران ریاض، تھوڑی سی ان کی ایفیلیشن ہے پاکستان تحریک انصاف، پرو پاکستان تحریک انصاف ان کا ایک نظر آتی ہے، ان کی جو سارے معاملات ہیں. اسد طور صاحب تھوڑا مڈل میں رہ کے چلتے ہیں. لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کے بارے میں جو ایک ولاگ ان کی جانب سے کیا گیا، کچھ ٹویٹس کی گئی، اس پہ ایف آئی اے نے طلب کیا عمران ریاض کو، تو گرفتار کر لیا. اسد طور صاحب صبح کوئی 10-11 بجے سے لوگ بتا رہے ہیں کہ G13 میں ایف آئی اے کا جو اسلام آباد میں آفس ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، رات 8 بجے ابھی تک وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو باہر آنے کی اجازت نہیں ملی. اور عمران ریاض صاحب نے بھی آج کہا جی مجھ پہ بہت ظلم ہوا، ریاست نے مجھ پر ظلم کیا، 4 مہینے مجھے رکھا، اور میں صرف احترام کر رہا ہوں ریاستی اداروں کا کہ میں بتا نہیں رہا کہ میرے ساتھ کیا کیا ہوا، کس کس نے کیا. اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ جناب شہزادی مریم نواز کو وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے آج مجھے ہتھکڑیاں بنا دی. یار کتنی ہم لوگ زیادتی کر جاتے ہیں. کس کس نے کیا کیا 4 مہینے کیا، ان کا نام نہیں لینا. کیا ابھی بھی آپ کو کیا جن کا نام لے رہے ہیں انہوں نے گرفتار کروایا ہے؟ تو بھی بولنا ہے تو ذرا پورا کھل کے بول لیں، بتائیں کہ کس نے اٹھایا تھا، کیا کیا، کیسے کیا، پوری بات بتائیں. ٹھیک ہے، یا پورا سچ بتائیں نا، آدھا سچ نہ بتائیں. سیاستدانوں کو وہ لتاڑ رہے ہیں، ٹویٹس کر رہے ہیں، کسی کو چور، کسی کو ڈاکو، آپ نے تماشا لگایا ہوا ہے جناب. ان کی بات نہیں، اس کے علاوہ میں بات کر رہا ہوں، اور سوشل میڈیا پہ جو سب کچھ چل رہا ہے تماشا لگا ہوا ہے. اس میں عمران خان کے بارے میں طرح طرح کی گھٹیا قسم کی گفتگو ہو رہی ہے، نواز شریف کو ملائن کر رہے ہیں، زرداری کو چور کہہ رہے ہیں، ڈاکو کہہ رہے ہیں، مسٹر 10% فلا فلا فلا. سیاستدانوں کو تو آپ نے خود ہی بدنام کر دیا، اتنا گندا کر دیا کہ قوم کا ٹرسٹ ہی ان سے اٹھ گیا ہے. اور جو ساری چیزیں کر رہے ہیں ان کے بارے میں بات نہیں کر پا رہے آپ. حالات ہی ایسے ہیں. یا پورا سچ بول لیں یا مہربانی کریں یار، ان کو بھی ملائن کرنا چھوڑ دیں. یہ غریب کے بچوں کو کیا کیا آپ کا؟ ٹھیک ہے، مہربانی کر لیں. کسی کے چلے خاتون ہونے کا لحاظ کر لیں، یا کسی میاں صاحب کے 80 سال کے ہونے کا لحاظ کر لیں. اور جو نون لیگ کا ورکر ہے وہ جناب، یا نون لیگ کے نون لیگ صحافی ہیں
وہ جناب عمران خان صاحب کا خیال کر لیں یار, قوم کے لیجنڈ ہے, انہوں نے بڑی خدمات ہیں ان کی قوم کے لیے. آپ جب ان کی کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں یا ان کی مسز کے حوالے سے طرح طرح کی بکواسیات جو ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے کچھ ٹائم سے, تو نہ کریں بھائی, مہربانی کریں نا. تو یہ ہم خود ہی ان کو ویک کرتے نا آپس میں لڑ کے, تو ان کو مضبوط ہونے دیں. تو میرے خیال سے ساری چیزیں ہو رہی ہیں, نہیں ہونی چاہیے. جو صحافتی کمیونٹی ہے اس کو تھوڑا پروٹیکٹ کریں, کیونکہ پاکستان بدنام ہو رہا ہے بہت زیادہ. اور باقی جو پارلیمانی معاملات ہیں, آج IMF نے آل تو کہہ دیا کہ جی انٹرنل پالیٹکس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن تعلق تو ہے. یہ ایک ان کی ہیڈ جو تھی, انہوں نے چلیں وہ بال کو ویل لیفٹ کر دیا, لیکن کامن ویلتھ ہے, یورپی یونین ہے, امریکہ ہے, یورپ ہے پورا آپ کا جناب, وہ سارے کہہ رہے ہیں جی آپ کے انتخابات ٹھیک نہیں ہوئے, بے شک بیانات دے رہے ہیں. کل جب آپ کوئی چیز لینے جائیں گے, کوئی ایگریمنٹ سائن کرنے جائیں گے, تو کہیں گے جی آپ کے تو ملک میں فلانا مسائل ہیں, اس کو پہلے سیٹ کر کے آئیں. اور پاکستان تحریک انصاف کی بھی جو لیڈرشپ, ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ ملک پہلے ہے, یہ چیزیں, کیونکہ یہ چیزیں آپ سارے اس کا پارٹ ہیں. وہ نون لیگ ہو, کاف لیگ ہو, مولانا ہو, وہ جماعت اسلامی ہو, وہ پیپلز پارٹی ہو, پاکستان تحریک انصاف ہو, سارے اس کا پارٹ ہے. سارے اسی سسٹم کے بینیفیشری ہیں, اور ایک ہی طریقے کے بینیفیشری ہیں, اور ایک ہی طریقے کے افیکٹس بھی ہیں. کوئی فرق نہیں ہے. گود میں چڑھ کے آتے ہیں, جوتے کھا کے باہر چلے جاتے ہیں. دو ہی چیزیں ہیں یہاں پہ, اور آپ سب نے ساری چیزوں کا مزہ لیا ہوا ہے. ایسی بات نہیں کہ پہلی بار ہو رہا ہے. ملک کو چلنے دیں جی, لوگوں کا بہت زیادہ نقصان ہو گیا. تھینک یو سو مچ.